السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گفتگو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے مہمان علماء کے ساتھ اہم اور حساس موضوعات پر۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ مکاتب کے قیام کے میسر وسائل اور امکانات کے حوالے سے، اور شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ آدمی کے دل میں اگر احساس پیدا ہو جائے، یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہمیں بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، تو یہ بہت آسان سی چیز ہے، بڑی آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے امکانات اور وسائل ہمارے درمیان موجود ہیں جو آسانی کے ساتھ ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ، میں سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ آپ نے وقت دیا۔ اس سے پہلے شیخ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ مکاتب کے قیام کے امکانات اور وسائل کے حوالے سے، اور کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہمارے گھروں میں بھی انتظام ہو سکتا ہے، مساجد میں، اسکولوں میں بھی اگر ان سے بات کی جائے وہ بھی، اور لوگوں میں آمادگی بھی ہے، پیسے کا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ ان امکانات اور ان وسائل میں سب سے کارآمد یا سب سے اہم و مفید کیا ہے، کس پر زیادہ توجہ فوکس کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاتب کے قیام کے لیے یا مکاتب کے مرحلے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے پہلے سے میسر وسائل ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے گنائے، اور جن میں سے بعض کا تذکرہ بھی آپ نے کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ کارگر اور مفید ذرائع کیا ہے؟ دو ذرائع ہیں، ان دونوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن ایک میں جو بات ہے وہ دوسرے میں نہیں، دوسرے میں جو بات ہے وہ پہلے میں نہیں۔ اور وہ دو ذریعے، ایک ہے ماں کی گود، گھر اپنے گھر میں بچے کی تعلیم ہو، اور دوسری چیز ہے مسجد۔ ان دو مقامات پر اگر ہم توجہ دیں تو یقین مانیں یہاں سے جو مکتب کا نظام اور سسٹم چلے گا، جس قدر زیادہ کارگر ہوگا، وہ کہیں اور جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، گھر میں مکتب ہونے کا یا گھر میں تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچے کا مزاج کھیل کود کا ہوتا ہے، تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے بچے کو کھیل کود کے انداز میں بھی بہت کچھ سمجھا لے جا سکتی ہے، سکھا لے جا سکتی ہے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بچے کو رات میں سونے سے پہلے کوئی قصہ کہانی سنانے کے نام پر بہت ساری دینی واقعات سنا کر بچے کی ذہن سازی کر سکتی ہے ماں، اور بچے کے لیے تفریح ہے، بچے کے لیے کہانی ہے، لیکن ماں کے لیے وہ تربیت کا عمل ہے۔ بچے کو وہ سکھانا چاہ رہی ہیں، پڑھانا چاہ رہی ہیں، وہ جو ہے اتنے صبر کے ساتھ پڑھا سکتی ہے جتنا صبر شاید مکتب کا استاذ نہ کر پائے۔ آسانی کے ساتھ، مثال کے طور پر بچہ کبھی ایک جملہ، ایک کلمہ لکھ رہا ہے، پھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو ماں اس کے ساتھ کھیلتے کودتے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو عمر اور بچے کی طبیعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے، طبیعت والی بات بڑی اہم یہ ہے۔ طبیعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو جو کام گھر کا مکتب یعنی ماں کی گود میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ سب سے کارگر یہ ہے ایک چیز یہ۔ لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر دوسرے پہلوؤں سے دیکھیں گے تو مسجد کے اندر سب سے زیادہ یہ وسائل میسر ہوتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ بچے کو جو ہے جہاں آپ روحانی تعلیم دے رہے ہیں وہی روحانی مرکز سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ مسجد کو آنا جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تربیت ہے۔ وہ مسجد میں آتے جاتے ہوئے مسجد کے تئیں احترام کا جذبہ، اور مسجد میں آتے جاتے ہوئے مسجد سے دلی لگاؤ کا معاملہ، یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اگر بچہ گھر کے مقابلے میں مسجد کے اندر پڑھتا ہے تو مسجد کے اندر کئی ایک طلبہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ مقابلہ، منافست، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، یہ اپنے آپ میں جو ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے اور سنوارنے میں، اور بچوں میں ایک مقابلہ جاتی ایک صفت ہوتی ہے کہ ایک اچھا ماحول ملتا ہے، ہاں، ایک ماحول بھی ملتا ہے، اور ایک مقابلہ کرنے کی جو اسپرٹ بچوں کے اندر ہوتی ہے، ایک جذبہ جو ہوتا ہے، وہ یہاں بہت اچھی طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آ کر بچہ جو ہے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اسی سے جڑا ہوا مسجد کے ساتھ کہ آتے جاتے ہوئے بچے کو روزانہ محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا، کل میں نے وہ کیا، آج میں نے یہ سیکھا، کل میں نے یہ سیکھا۔ تو ایک طرح سے بچہ جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی بھی نشو و نما ہونے لگتی ہے، شخصیت کا بھی ارتقاء، اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو مسجد کی تعلیم میں اس ناحیے سے وہ فائدے ہیں جو گھر کے مکتب میں کبھی نہیں مل سکتے، جو گھر میں ہیں وہ مکتب میں نہیں۔ میں نے یہی کہا نا کہ ذرائع وسائل جو میسر ہیں
ان میں سے یہ دو وسیلے بہت ہی زیادہ اہم ہیں. ایک ہے گھر کے مکتب کی تعلیم یعنی ماں کی گود، اور دوسری چیز ہے مساجد میں جو مکتب ہوتے ہیں. اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں کچھ خوبیاں ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں. اب آدمی یہ دیکھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ماں کی گود میں تعلیم دے اور ایک مرحلے کے بعد مسجد کے مکتب میں شامل کر لے، تو دونوں خیر کو ایک ساتھ اکٹھا کر لے سکتا ہے. یہ جو دونوں کو اکٹھا کرنے والی بات ہے، یہ اگر کوئی کر لے جاتا ہے تو بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اپنے بچے کی تربیت اور تعلیم کے معاملے میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ شیخ. مکاتب کی اہمیت و ضرورت، فوائد و ثمرات اور میسر وسائل و امکانات کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ درپیش جو مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہو جائے اور کھل کر ہو جائے، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو مسائل درپیش ہیں کیا کیا ہیں، ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اچھا سوال آپ نے کیا یہ، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مدرسے کے مقابلے میں، اسکولوں کے مقابلے میں مکتب کے ساتھ مسائل کم ہیں. یہ چیز ہم مان کر چلیں. مسائل درپیش ہیں، ہم بات کریں گے ان مسائل پہ کیا مسائل ہیں، لیکن ذہنی طور پر یہ چیز ہم مان کے چلیں، اور ہم اپنے ناظرین سے، اپنی خواتین سے یہ کہنا چاہیں گے آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ آج مکتب کی تعلیم کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں. ہاں مسئلہ کب ہے، ایک جگہ مسئلہ ہے. بعض خواتین یہ چاہتی ہیں، بعض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انتہائی قابل استاذ ان کے گھر آ کر روزانہ بچے کو پڑھا کر جائے. ایسے شاید نہیں ملیں گے، لیکن ہم نے جو ترتیب بتائی میسر امکانات کی، اس کی روشنی میں اگر کام ہو، جو ہم نے بتایا کہ امکانات نہ بھی ہو تو کیسے امکانات پیدا کیے جاتے ہیں، اس سطح پر اگر کام ہو تو پھر وہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. تو اس سیاق کی روشنی میں پھر سے پہلے مرحلے میں یہ بات دہرانا چاہوں گا، ایک مدرسہ کھول کر مدرسہ چلانے میں جو مسائل ہیں، یا ایک اسکول کھول کر اسکول چلانے میں جو مسائل ہیں، ایک کامیاب مکتب چلانے کے سلسلے میں اتنے مسائل درپیش نہیں ہیں. یہ پہلی بات ہو جائے گی. لیکن کچھ مسائل اب بھی ہیں اور ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ جب کرنا ہے مسئلہ طے ہے کہ ہم کو تو بہرحال بچوں کو تعلیم دینی ہی ہے، وہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا کریں؟ لازمی بات ہے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا، اور وہ مسائل قابل حل ہیں بھی. تو میں آپ کے سامنے 3-4 اہم جو مسائل جو اس مرحلے کی تعلیم کو اس کے سامنے درپیش ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا خاطر خواہ توجہ کی کمی، یعنی توجہ کی کمی. توجہ کم ہے. جتنی توجہ مکتب کی تعلیم کی طرف دی جانی چاہیے وہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ توجہ جو ہے ذمہ داران، سرپرست اور طلباء سب کے اندر ہے. دیکھیے طلباء تو بیچارے بچے ہوتے ہیں، بچوں کا کیا اس کے اندر یہ جی. لیکن جو سرپرست حضرات ہیں اور اسی طریقے سے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، اور صرف مساجد کے ذمہ دار نہیں، میں یہاں جو ہے علماء کرام کو بھی شامل رکھنا چاہوں گا. ہمارے اپنے علماء کرام چاہے وہ مسجدوں سے وابستہ ہوں یا مسجدوں سے وابستہ نہ ہوں، سب سے زیادہ ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس مکتب کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے. سب سے زیادہ علماء کرام کو پتہ ہے. تو ہمارے اپنے علماء کرام چاہے وہ مساجد میں ائمہ ہوں یا مساجد سے جڑے نہ ہوں، وہ سرپرست حضرات اور مساجد وغیرہ کے ذمہ دار، مساجد کے ساتھ آپ اسکول اور مدارس کے ذمہ داروں کو بھی لے لیجئے. ایسے اسکول جن کا مینجمنٹ مسلمان ہے یا جہاں مینجمنٹ سے بات کر کے اجازت لی جا سکتی ہے مکتب چلانے کے لیے، تو ایسے امکانات رکھنے والے ذمہ دار، سرپرست بچوں کے اور علماء کرام، ان میں خاطر خواہ توجہ نہیں ہے. یعنی مکتب کی تعلیم کو جتنی اہمیت دی جانی چاہیے آج ہمارے سماج میں تعلیم نہیں ہے اتنی. میں اس کو سیدھا سا آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے سماج میں مکتب تک جانے والے بچوں کی تعداد کتنے فیصد ہے؟ 10% طلبہ مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ، ورنہ 70-80%، بسا اوقات 90% تک مجموعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، اس لیے کہ کچھ علاقوں میں 20-30% تک بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہی کچھ علاقے 100% پورے خالی پڑے. تو اس اعتبار سے اگر مجموعی اوسط نکالیں گے 10% بچے شاید مکتب کی تعلیم تک پہنچتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تقریباً 90%، 80% تک کے بچے اس تعلیم کے حصول سے محروم رہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس میں بنیادی کردار ہے توجہ کی کمی کا. میں جیسے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہی اور اس سے پہلے بھی میں نے کہی، مکتب کی تعلیم ابتدائی لازمی تعلیم ہے. ابتدائی لازمی تعلیم ہے، یہ ہر بچے کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ فرض عین ہے.
تو اس اعتبار سے سب سے پہلی کمزوری ہے یا سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہے اس راہ میں وہ ہے خاطر خواہ توجہ کی کمی. جیسی توجہ ہونی چاہیے اتنی توجہ نہیں ہے. اتنے سرپرستوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو صبح اسکول بھیجنا ہوگا، صبح باقاعدہ تیار کر کے اس کو جا کر چھوڑ کر آتے ہیں، جی لیکن جب مکتب میں بھیجنا ہوگا ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچہ اٹھتا ہے بغیر منہ دھلے بسا اوقات پہنچ جاتا ہے. تو یہ عدم توجہ یہ جو ہے غفلت کی انتہا ہے کہ جہاں انتظام ہے وہاں آپ جو ہے پوری توجہ نہیں دے پاتے، اس لیے کہ صبح آپ کو آرام کرنا ہوتا ہے، اس لیے بچے خود اٹھے خود جائیں، منہ دھلیں نہ دھلیں، کپڑا بدلیں نہ بدلیں، یا بدلیں تو بچہ جو ہے پوری ترتیب کے ساتھ نہیں آ رہا. یہ سب چیزیں جو ہے لاپرواہی کی علامت ہے. تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے جہاں ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ ہمارے پاس نہیں رہ گئی. یہ پہلی کمی ہے. اچھا شیخ، کمی کی جو بات ہو رہی ہے میرے خیال سے اس میں اساتذہ کی بھی کمی ہے. 100 بچے ہیں، 1-2 مدرسین ہیں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسری کمی جو ہمارے سامنے مسائل مکاتب کے درپیش ہیں ان میں سے یہ دوسری کمزوری ہے، دوسری کمی ہے. وہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب ہیں اور سارے محلے کے بچے ان کے سر منڈ دیے گئے ہیں. اب وہ بیچارے بھی، اب ان کو اپنی نوکری بھی کرنی، اپنے مسائل بھی سنبھالنے، وہ پورے بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہیں، ایک ساتھ پڑھاتے ہیں، جو پڑھ لیا پڑھ لیا، جو نہیں پڑھا نہیں پڑھا، بس نکلو چلو آؤ چلو والی بات ہے. تو یہ ایک دوسری کمی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں جتنی سنجیدگی سے ہم کو لینا چاہیے. میں نے آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام کے اندر بھی خود مکاتب سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ متولیان مساجد یا سماج کے ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ ایک بڑی کھیپ ایک استاذ کے حوالے کر کے نہ چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اوسطاً ایک استاذ کتنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اور وقت کا دورانیہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، 1.5 گھنٹہ، تو 1.5 گھنٹے میں ایک استاذ کتنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے. اور اس اعتبار سے جتنے طلبہ آ رہے ہیں، جتنے لڑکے اور لڑکی آ رہے ہیں، ان بچوں کی تعلیم کے لیے کتنے اساتذہ کی ضرورت ہے، یہ دوسری بڑی کمی ہے. اور جس کی وجہ سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھیے کہ بچے مکتب تک پہنچ رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے ان بچوں کو تعلیم پوری نہیں مل رہی اور استاذ کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے یہاں. اچھا، اس میں ذمہ داروں کی غلطی ہے، ان کی طرف سے انتظام ہونا چاہیے. انتظام ان کی طرف سے ہونا چاہیے. ایک اہم سوال یہ ہے، کیا ہمارے وہ اساتذہ جو مکتب کے لیے متعین ہیں، کیا ان کے اندر کمی نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری کو کم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ اس کا ایک اور پہلو ہے. کمی جہاں ہم بتا رہے ہیں اس میں سے ایک اور یہ چیز ہے، میں پہلے اس سے فارغ ہو لوں تو اس پر بھی بات کروں. تو مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طے کرنا، یہ دیکھنا، استاذ کو ذمہ دار آپ نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ ایک آدمی کو آپ 100 بچے دے دیں گے 1.5 گھنٹے میں، تو جیسے میں نے کہا نا اوسطاً ایک بچے کے لیے 1 منٹ وہ نہیں دے سکتا، پھر بھی 10 بچے بچ جائیں گے. ذمہ دار کو توجہ دینی اب یہ ذمہ داروں کو توجہ دینی چاہیے. اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے، وہ ہے جن اساتذہ کے پاس معقول تعداد میں بچے آتے ہیں، کیا وہ اساتذہ واقعی معنوں میں توجہ دے کر پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ نہیں، اصل میں یہ بات اس لیے بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹی چیز ہے، کیا توجہ دی جائے، جبکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں، ایسا دیکھیے، یہ اگر کوئی سوچتے ہیں تو پھر ایسے استاذ کو مکتب کا استاذ بنانا ہی نہیں چاہیے. جو استاذ مکتب کی تعلیم کی اہمیت نہیں جانتا وہ مکتب کی تعلیم کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ مکتب کی تعلیم یہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہونے والی ہے. اسی مکتب کی تعلیم پہ کل کا محدث، کل کا فقیہ، کل کا مفسر، خطیب دوران، بہت بڑا مؤلف، سب کچھ بننے والا اسی مکتب کی بنیاد پر بننے والا ہے. تو مکتب کی تعلیم کو جو یہ سمجھے جو استاذ کہ کیا ہے چھوٹے بچے ہیں، چلو چھوٹی موٹی چیزیں پڑھا کر بھیجو، تو پھر یہ جو ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اور میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ اساتذہ کے کردار کو پوری طریقے سے فعال بنانے کے لیے ہمیں مزید 2 کوتاہیوں یا کمی کی طرف نظر ڈالنی ہوگی جو اس میدان میں پائی جاتی. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے 2 ایسے مسئلے جو بڑے اہم ہیں، اور یہ مسائل جو ہے قابل توجہ اور فوری طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. ایک چیز ہے، بہت ساری جگہ مکاتب ہیں لیکن کوئی نصاب تعلیم نہیں ہے کہ کیا پڑھانا چاہیے بچوں کو، کوئی نصاب تعلیم نہیں. الحمدللہ ملک کے اندر بعض اداروں کی طرف سے اور بعض جہاد کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ باقاعدہ ایک نصاب تعلیم بنا کر مکتب میں تعلیم عام کر رہے ہیں. لیکن ہم جس پیمانے پہ بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم کے بچوں کو یہ تعلیم ملنی چاہیے، تو ایک اچھے نصاب تعلیم کی جہاں بات آ سکتی ہے، نصاب تعلیم کے معاملے میں اکثر
اکثر مکاتب آج اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی طے شدہ نصاب تعلیم نہیں ہے. اکثر مکاتب کے اندر نصاب تعلیم نہیں ہے. واقعی شیخ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، نصاب تو بہت اہم چیز ہے. یعنی آپ بلا تو رہے ہیں بچوں کو، لیکن کیا دینا ہے نہ بھیجنے والے والدین کو پتا ہے کہ کیا لینے جا رہا ہے میرا بچہ، نہ انتظامیہ کو معلوم ہے کہ ہماری جگہ بچے کیا پڑھتے ہیں، اور سچ کہے تو استاذ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ واقعی مجھے کیا پڑھانا ہے. اب آپ نے بچے اس کے حوالے کر دیے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے طور پر کچھ دعائیں یاد کروا دیتا ہے. قرآن نازل الحمدللہ سب جگہ پہ قرآن پر محنت ہوتی ہے، لیکن قرآن سے آگے کی جب بات آتی ہے تو پھر کسی کو کچھ پتا نہیں کیا پڑھانا. تو شیخ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بہت ہی آسان سا مسئلہ ہے. اگر ہم مکتب کی تعلیم کو ہماری مشترکہ ذمہ داری سمجھیں گے، جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ علماء، سرپرست اور ذمہ دار، یہ تینوں مل کر جب اس پر محنت کریں گے تو یہ بات لازمی طور پر آئے گی کہ اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ساری ترتیب ہو رہی ہے، لیکن دیں گے کیا؟ نصاب تعلیم کیا؟ اس پر جب بات ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں ایک چیز بتا دوں، ایسا نہیں کہ نصاب تعلیم نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں کم از کم اپنے طور پر جو 4-6 جو نصاب جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ترتیب دیے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ موجود چھوٹے چھوٹے نصاب تعلیم بھی رائج نہیں ہیں. مکتب جہاں چل رہے ہیں ان مکاتب میں یہ جو ہے اس میں نصاب تعلیم میں داخل نہیں ہے. یہ طے شدہ نصاب تعلیم ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہے بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس کی طرف فوری طور پر توجہ دی جانی چاہیے. کسی بڑے پلیٹ فارم سے یہ چیز ہو تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر. کبھی بڑے پلیٹ فارم کی بات مت کیجیے. بڑے پلیٹ فارم سے کبھی بڑے کام نہیں ہوتے، چھوٹی جگہ سے شروع ہو کر بڑے تک پہنچتے. جی بالکل. بڑے پلیٹ فارم کی جو بات کر رہے ہیں یہی بات لوگ کہتے آ رہے ہیں، لیکن بڑے پلیٹ فارم وہ بڑے کاموں میں مشغول ہیں اور شاید یہ کام چھوٹا نظر آتا ہے تو اس وجہ سے توجہ نہیں ہے. کسی بھی بڑے پلیٹ فارم کی بات مت کیجیے. بڑا کام ہے کام بڑا، لیکن آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے محلے سے شروع کیجیے. آپ انتظار مت کیجیے کہ کوئی بہت اوپر سے آ کر آپ کو جو ہے لے جائے گا. آپ اپنی ضرورت کا حل نکالیے. یہ آپ کے محلے کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے یہ آپ کے گھر کی ضرورت ہے. آپ اپنی جگہ پہ بات کیجیے. تو نصاب تعلیم کی بات جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں اس کو بھی جوڑ لیتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ ہے سسٹم، نظام اور سسٹم کا مسئلہ. مکتب کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہونا چاہیے کہ بچہ داخل ہوگا تو کس وقت آئے گا، کس وقت جائے گا. آتے وقت اسے جو ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اب تو جو ہے مکاتب میں، بعض مکاتب میں یونیفارم کا سسٹم لایا گیا جی. صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ ایک یہ سوچ کے ساتھ آئے کہ ہاں میں تیار ہو کر جا رہا ہوں. وہ مخصوص قسم کا لباس پہنتا ہے، مخصوص قسم کا بیگ اپنا جھولا لیتا ہے اور لے کر وہاں پہنچتا ہے. یہ سسٹم ہے. جی. سسٹم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، والدین کے اندر، سرپرستوں کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور پڑھانے والے استاذ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جیسے چلے چل جائے والا مسئلہ نہیں، میں ایک نظام اور سسٹم کا حصہ ہوں، مجھے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. یعنی سسٹم کے ساتھ چلنا بھی انتہائی ضروری ہے. سسٹم بنانا ضروری ہے اور سسٹم کے مطابق چلنا ضروری ہے. سسٹم نہ ہو اور آپ کہیں سسٹم پہ چلو تو کون سے سسٹم پہ چلیں گے؟ یا سسٹم بن گیا ہے لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو اپنایا نہیں جا رہا ہے، تو بھی مسئلہ ہے. تو یہ دو جو ہے بڑے اہم اور مسئلے ہیں جو مکتب کی تعلیم کو درپیش ہیں. باقی پیسے کی بات ہو یا وسائل کی بات ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہم یہ مان کر چلے کہ یہ میسر ہیں، مہیا ہیں، بس اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. یہ درپیش مسائل میں سے کئی اہم مسائل پر آپ نے گفتگو کی الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج بہت سارے اسلامک اسکول وجود میں آ گئے ہیں اور اسلام کے نام پر انہوں نے اسکول قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے مکاتب متاثر ہو رہے ہیں یا لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو رہی ہے. تو کیا اسلامک اسکول یہ مکتب کا بدل ہو سکتے ہیں یا بدیل ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اسلامک اسکولز کی بات ہے، اسلامک اسکولز ایک کانسیپٹ ہے. یہ پچھلے تقریباً سمجھیے کہ 10-15 سال کے درمیان جو ہے وجود میں آیا، اور اب ترقی کرتے کرتے جیسی بھی حالت میں ملک کے طول و عرض میں اسلامک اسکول کے نام پہ بہت سارے اسکول چل رہے ہیں. اسلامک اسکول کی حیثیت سے کس حد تک کامیاب ہیں یا اللہ نہ کرے وہ ناکام ہیں، تو کیوں ہیں، کیا ہیں، اس پر کبھی بات لمبی ہو سکتی. ہمارا وہ مقصد نہیں اس وقت. لیکن جو پہلو آپ نے پوچھا وہ صرف ایک خاص پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ کیا اسلامک اسکول مکتب کا بدیل ہو سکتے ہیں کیا، اور کیا اسلامک اسکول کی وجہ سے مکاتب کی طرف توجہ کم ہوئی ہے کیا. میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اسلامک اسکول سے جتنا میں نے دیکھا اس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ ہاں، اگر واقعی معنوں میں اسلامک اسکول بنے تو پھر انشاءاللہ یہ جو ہے بدیل بن سکتے، یہ بدیل بن سکتے.
لیکن ہو کیا رہا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں یہ ہے، دیکھیے کہ اسلامک اسکول کتنے ہمارے پاس؟ 100 ہیں۔ صحیح۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پورے طول و عرض، ملک کے طول و عرض میں 100 اسکول ہیں؟ میں جہاں تک جانتا ہوں 100 کی تعداد بھی نہیں پہنچتی ہے، لیکن مان لیں چلیں کہ 100 ہیں، تو کیا ہماری پورے ملک کے اندر 100 اسلامک اسکول مکتب کی جگہ لے لیں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ تو اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ نہیں، اسلامک اسکولز مکتب کا بدیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر والدین، اور جہاں اسکول ہیں وہاں بھی سب والدین اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اسلامک اسکولز کی جو فیس ہے اس فیس کے لیول کو وہ میچ کر سکیں یا اس کو برداشت کر کے بچے کو دینی تعلیم دے سکیں۔ جو استطاعت رکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ان کو جو ہے کامیاب فرمائے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامک اسکولز وہ کبھی مکتب کا بدیل نہیں ہو سکتے، اس معنی میں کہ تعداد کے اعتبار سے بھی کوئی موازنہ نہیں ہے، اور امکانات، پیسے وغیرہ اسکولوں میں دے کر پڑھانے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ آج اب دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، مکتب کی تعلیم کسی حد تک، بلکہ تقریباً مفت رہ کر بھی والدین بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اور آپ اگر وہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس حیثیت سے اسلامک اسکولز مکتب کا بدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ شیخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے طریقے تعلیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ مکتب میں کس انداز میں تعلیم دی جائے۔ دیکھیے، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کچھ جواب دے دوں گا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ طریقے تعلیم مکتب کے اندر اس پر جو ہے باقاعدہ ایک چھوٹی سہی کمیٹی تشکیل پائے، اور وہ نصاب تعلیم کے ساتھ طریقہ تعلیم طے کرے جی، کہ پہلی مرتبہ آنے والے بچے کو کس طرح شروعات ہوگی، کیا چیزیں پڑھائی جائیں گی اور کیسے پڑھائی جائیں گی، یہ چیزیں، اور ایسی مرحلہ وار مکتب کی کل کتنے سارا مکتب ہونا چاہیے، اور کیا نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اور نصاب کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ جو ہے باقاعدہ ایک کمیٹی طے کرے، یہ جو ہے بہت ضروری ہے، ایک بات۔ لیکن جہاں تک اس کے کچھ پہلو ہیں، ان میں سے کچھ کی طرف میں اشارہ جو ہے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسی جو ہے کمیٹی بننی چاہیے جو اس مشن کو لے کر چلے کہ ہم تمام مساجد کے اندر مکتب کے نظام کو بحال کریں گے، صرف طریقے تعلیم کے لیے نہیں، پورے مکتب کے نظام تعلیم، نصاب تعلیم کے لیے سسٹم چلانے کے لیے ایک کمیٹی بننی چاہیے۔ اور آپ جیسے کہہ رہے تھے نا، ملکی پیمانے پر تو بڑے پیمانے پہ نہ ہو تو آپ شہر کی حد تک کر لیجئے، شہر کے علماء مل کر ایک کمیٹی اپنی بنا لیں، کچھ ذمہ داروں کو ساتھ میں لے لیں اور کچھ سرپرست حضرات کو لے لیں کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری بستی کے پورے مکاتب کو چلانے کا ایک منظم نظام، نصاب، طریقہ تعلیم سب ہم طے کریں گے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے درمیان آپس میں مسابقات، مقابلے، ایک مکتب کے اندر پہلے مقابلہ ہوگا، اس میں سے کامیاب ہونے والے شہر کے سارے مکاتب کے طلباء کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی ان کا جو ہے شہر کے پیمانے پہ اس کا مظاہرہ ہوگا۔ ایک ایسا جو ہے پورا ایک سسٹم جو ہے دینے کی ضرورت ہے ہم کو۔ آج جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ علماء، سرپرست حضرات اور ذمہ دار، یہ تینوں مل کر اگر اس انداز میں کام کریں کہ نصاب تعلیم، اس کے لیے طریقہ تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک سسٹم ہم ایسا دیں کہ یہاں کے پورے ہماری اپنی بستی کے لوگ جو ہے مل جل کر ایسے کام کریں، اور داخلی طور پر، اندرونی طور پر ایک مکتب کے اندر مقابلے کی کیفیت ہو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، اور ان کی ہمت افزائی ہو، ان کا مظاہرہ ہو لوگوں کے سامنے، اور مکتب سے آگے بڑھ کر شہر کی سطح پر سب سے زیادہ بہتر مظاہرہ کرنے والے طلباء، طالبات، اور جو مکاتب ہیں، حتیٰ کہ جو اساتذہ ہیں، ان کی سب تکریم ہو، ان کو اعزازات دیے جائیں۔ یہ جو پورے ایک سسٹم کو جو بنانے کی ضرورت ہے وہ شہر پہ ہو سکتی ہے۔ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بہت ہی مختصر سا پیغام۔ دیکھیے، بات یہی ہے کہ ہم نے کافی لمبی بات کی، لیکن مختصر اگر کہنا چاہیں تو یہی ہے کہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ خود سیکھے، اور یہ ہر والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جی، فرض اگر ادا نہیں ہوگا، زندگی میں نقصان جھیلیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا محاسبہ ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی، اور فرائض کے درجے کے جو احکام ہوتے ہیں اگر ان کی پابندی کریں گے، سماج پر اتنی ہی زیادہ بہتر اثرات اس کے مرتب ہوگے۔ اس لیے مکتب کے نظام کو زندہ کریں، مکتب کے سسٹم کو زندہ کریں، یہ شرط رکھ لیں کہ سماج کا کوئی مسلم بچہ اور بچی اس مکتب کی ابتدائی لازمی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، اور یہ نوجوان اس کے لیے
तैयार हों। आज नौजवानों की कमेटियां सबके लिए बनती हैं, एक इस काम के लिए मोहल्ले और बस्ती के नौजवान तय कर लें, मेरी बस्ती का कोई बच्चा, मैं नहीं पढ़ा लेकिन मेरी बस्ती का कोई बच्चा इस तालीम से महरूम नहीं रहेगा। ये अगर कर ले तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जी, जज़ाकल्लाह शेख। नाज़रीन, देखा आपने मकतब के हवाले से कई अहम बातें हमारे सामने आई कि मकतब की तालीम ये बुनियादी तालीम होती है और बहुत सारे इम्कानात भी हैं कि आसानी के साथ इसको चलाया जा सकता है, इसको खोला जा सकता है और इस मरहले में बच्चों की बड़ी आसानी के साथ तरबियत की जा सकती है। मकसद ज़िंदगी की पहचान अल्लाह की मार्फत, नबी की मार्फत और इस्लाम की मोहब्बत दिल में बिठाई जा सकती है। और शेख ने ये बात भी हमारे सामने रखी कि दरपेश जो मसाइल हैं वो ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जिनका खातिमा ना हो सके, जिनका हल ना हो सके, बड़ी आसानी के साथ उनका हल भी तलाश किया जा सकता है। बस शर्त इस बात की है कि हमारे दिलों में ये एहसास हो, ये शौक़ हो और ये जज्बा हो कि समाज के हर बच्चे को हमें दीन की बुनियादी तालीम देनी है। इसके लिए हमें आमादा होने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, चूँकि इस एपिसोड का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, इसलिए हम आपसे रुख़्सत होते हैं। हम शेख के शुक्रगुज़ार हैं कि शेख ने हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।